محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے سلسلے 10 باب الحج میں سے درس نمبر 19 ہے۔ اس سے پہلے والا 18 تھا، میں نے 19 والا تھا جس میں جو حج تمتع کے احکام بیان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی یہ جو ہے 10 نمبر 19 میں باب الحج کی اس میں احصار کے بارے میں ہے۔ احصار کیا ہے؟ احصار کس کہتے ہیں؟ یعنی سمجھو الفاظ میں معاشرے میں پڑ جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حاجی صاحب جو ہے حج کا عملیات انجام دینے گیا تھا، کچھ عملیات انجام دے دے، مثلا احرام باندھ کے کعبے وغیرہ پہ پہنچ گیا، تو اس کے بعد اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہو گیا، یا کوئی نوزائیدہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں پھر آگے حج کا عملیات بچا نہیں لا سکا، یا کوئی دشمن اس کے پیچھے پڑ گیا، جان کا خطرہ پڑ گیا، دوبارہ کوئی نہ کوئی وجہ ہو کے وہ آگے حج کا عملیات کو انتظام نہیں دے سکا، تو ایسے شخص کو احصار کہا جاتا ہے، محصر کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو احصار کو شاط محصر کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایسے شخص کے حکم اس کے احکام بیان کرتے ہیں۔ عمل احصار ہو قرار احصار، ہاں جی، کہ مراد سے کیا ہے؟ محرم حج جو احرام میں ہے، اس کے لیے حج کے عملیات کے انجام دینے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہونا، اس چیز کو احصار کہا جاتا ہے۔ تجدید کا فرما رہے ہیں فاول امتناع، وہ یہ کہ رکاوٹ پیدا ہو جانا للمحرم حج کے احرام پہننے والے شخص کو من اداء مناسک حج کے مناسک کو بجا لینے میں، کہ عمرہ کرنے والے کے لیے بھی ہے، حج کرنے والے کے دونوں کے لیے احصار کا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس کو رکاوٹ پیدا ہونے میں سبب بھی آئیے، سبب امکان ہے، وہ سبب کچھ بھی ہو، حج کو ادامہ دینے میں رکاوٹ پیدا ہو، رکاوٹ کا سبب کچھ امام نادوین یا کہ دشمن کی وجہ سے پتہ چل گیا یہاں دشمن اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، لہٰذا آپ جو ہے اب اپنے حج کو یہ کہ روکیں گے، آگے ادامہ نہیں دیں گے، جان بچانا واجب ہے۔ اور مرض یا کوئی شدید مرض کا شکار ہو گیا، ہاں جی، اجاز کا، اور جیسے کوئی چیز، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاں جی، کسی حادثے کے شکار ہوگی، اس وجہ سے وہ آگے حج کے عملیات کا ادامہ نہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ تو پھر ایسے شخص کو آگے تو نہیں بڑھا سکا عملیات کو، فیجوز تحلیل ہو، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے تحلیل، یعنی احرام سے نکل لانا، اپنے احرام اتارنا اس کے لیے جائز ہے۔ للمحصر، وہ شخص جو احصار کا شکار ہو گیا، اس کو آگے بجا لانے میں رکاوٹ پیدا ہو گیا، ایسے شخص کے لیے احرام سے نکل لانا جائز ہے، تحلیل جائز سے محصر کو من احرام، اپنے احرام سے نکل کے اس کو آزاد کرے۔ لیکن جب یہ شخص جو ہے احرام سے نکلنا چاہتے ہیں تو احرام کے لباس اتارنے سے پہلے اس پر واجب ہے قربانی کرنا۔ یہ قربانی کہاں کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ حج کے احرام میں تھا، یہ قربانی اگر ممکن ہو سکے تو یہ قربانی مینا میں پہنچانا ہے، مینا میں پہنچا کے وہاں یہ خود کے لیے پابند مشکلات جہاں بھی پیش آئے، حرم میں پیش آیا، جہاں بھی پیش آئے، لیکن یہ قربانی اس نے مینا میں ذبح کرنا ہے، مینا میں ذبح کرنے کے بعد پھر اس نے احرام اتارنا ہے، اگر یہ ممکن ہو۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو، وہاں پہنچ جانے کے تو اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے، ایسے صورت میں جہاں اس کے لیے مشکل پیش آیا وہاں پر ایک جانور پہلے ذبح کریں گے، ذبح کر کے اس کی گوشت کو صدقہ کریں گے، اس کے بعد جو وہ احرام اتاریں گے، یہ حکم۔ وَأَمَّا إِذَا تَحَلَّلَ الْمُحْصَرُ، جب احصار کا شکار شخص، ہاں جی، آگے حج کے عملیات کو بجانے میں رکاوٹ کا شکار شخص جو ہے احرام اتارنا چاہیں تو فعلیہ، تو اس پر واجب ہے دم، یعنی جرمانے کے طور پر ایک جانور ذبح کرنا، اب جانور ذبح کرنا اس پر واجب ہے۔ اللہ و قدر، اب یہ جانور جو ذبح کرنا واجب ہو گیا کفارے کے طور پر، اگر یہ قدرت پیدا کرے اس کے ممکن ہو اللہ یا بسا، یہ کہ بھیجیں حج اور جانور کو، اس کے ہاں جی اپنی اس قربانی کو الی مینا میں اگر وہ پہنچا سکیں، وَيُؤَخِّرَ تَحَلُّلُ ہو، اور اپنے احرام سے نکلنے کے اس عمل کو تھوڑا تاخیر کریں، حتیٰ یصل، یہاں تک کہ پہنچیں حج جو اس کے قربانی کے جانور وہاں مینا میں، فَيَذْبَحُ، پھر مینا میں ذبح کریں، پھر احرام اتاریں، ذبح ہونے کی خبر پہنچے، آج کل فون پہ فوراً بتا دیں گے، تو کان افضل، تو یہ افضل صورت ہے کہ پہلے وہ جانور مینا میں پہنچا دیں، وہاں ذبح کریں، ذبح کی خبر آپ کو پہنچنے کے بعد پھر آپ نے احرام سے نکالا۔ لیکن وَإِلَّمْ يَقْدِرْ، اگر آپ کو یہ ممکن نہ ہو، قدرت نہ رکھے، نہیں ممکن ہے علی ذالک، یعنی قربانی کو اس کفارے کے جانور کو مینا میں پہنچا کے ذبح کرنے کے آپ کے پاس
گنجائش نہیں، ممکن نہیں، قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں، وقت حالات اجازت نہیں دیتا، تو پھر یجوز، تو پھر اس کے لیے جائز ہے ذبح ہوا حج، یہ اپنے جانور کو جو کفارے کے طور پر ذبح کرنا تھا، اس کو ذبح کرنا ہے سرا، جہاں وہ محصور ہو گیا، جہاں سے اس کے حج کے عملیات کو آگے ادامہ دینا ممکن نہیں ہوا، تو وہیں پر وہ جانور کو ذبح کرے، اور ہے اتفاق، یا جہاں جانور کو ذبح کرنا ممکن ہوا، یعنی یا جہاں وہ محصور ہوا، مثلا جو ہے حرم کے حدود میں ہوا، مثلا مینا میں ہوا، عرفات میں ہوا، یا مثلا مزدلفہ میں، جہاں بھی اس کے لیے مشکل پیش آیا وہیں پر اس جانور کو ذبح کریں، یا مینا تک پہنچانے کا ممکن نہ ہو، ہاں جی، یا او ہے اتفاق، یا جہاں بھی وہ جانور کو ذبح کر دیں، کچھ خود کہیں اور ہے، جانور بھی وہ جہاں ذبح کر سکے، ہاں جی، تو ذبح کر لیں، ہے اتفاق، ہاں جی، جہاں بھی اس کے لیے ممکن ہے جانور کو ذبح کرے، ایام بغیر، تو پھر جو ہے اس کو چاہیے علی کل حال، ہر حال میں، ان یتحلل، یہ کہ وہ احرام سے نکلے بعد الذبح، ہاں مینا میں پہنچا سکے تو وہاں مینا میں پہنچائیں، یا جہاں آپ محصور واقع ہو گیا وہاں پر ذبح کریں، جہاں آپ جانور کو ذبح کرا سکتے ہیں وہاں کرا کر، ذبح ہونے کے بعد اس کفارے کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے احرام اتارنے، اس سے پہلے نہیں اتارنا۔ خوب، اب یہ جانتی جو ہے اب اس کے لیے، ہاں جی، اب یہ احرام سے نکل آئے گا، اب اس کا حج تو ناقص ہو گیا، ہاں جی، اب اس کو آئندہ سال اس نے حج بچا لانا ہے، تو آئندہ سال جب حج بجا لائیں گے تو فرماتے ہیں وَيَجُوزُ، جائز للمحصر، اسم کے پابندی کے شکار شخص کے لیے، ہاں آئندہ سال جب وہ دوبارہ حج کو جائیں گے اپنے حج کو پورا کرنے کے لیے، وَلِغَيْرِهِ، یا وہ جو محصر نہیں ہیں، ویسے عام حجاز کرام ہیں، حج کو گیا ہوا ہے، ان کے لیے بھی، سب کے لیے، یقدر، اگر وہ قدرت پیدا کریں تو ان یباشر المناسک، یہ کہ وہ انجام دے دیں اپنے حج کے مناسک بنفسہ خود، یعنی اگر ایک بندہ حج کو خود جانے کی قدرت رکھتے تو وہ نائب نہیں بھیج سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود حج کر سکتے ہیں، آپ کی قدرت ہے، حج کے عملیات کو آپ خود کر سکتے ہیں، سفر برداشت کر سکتے ہیں، سارے عملیات اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ خود حج کو خود جائیں، خود اپنے حج کے عملیات کو خود بجا لائیں، کسی کو نائب نہیں بھیج سکتے۔ یجوز للمحصر والغی، ان یاد قدرت پیدا کریں تو یباشر المناسک بنفسہ، خود بجا لائیں، ویجوز ان یجتنب مسلمان، اور البتہ جو ہے آگے آ رہے ہیں، اگر وہ خود جو ہے نہیں جا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں کہ وہ نائب بنا لیں، ہاں جی، اپنی جگہ پر کسی کو جانشین کے طور پر اپنی نیابت میں حج کو جو محصر واقع ہو گیا اس کی جگہ پر، یا ایک آدمی پیسہ تو بہت ہے صحت ساتھ نہیں دیتا ہے، حج کے عملیات بجا نہیں لا سکتے ہیں، معذور ہے، تو وہ کسی اور کو اپنا نائب بنا کے بھیجیں، اور کسی اور کو نائب بنا کے بھیجتے وقت کیسے شخص کو بھیجیں، کس کو بھیجنا زیادہ بہتر ہے، وہ شخص فرما رہے ہیں، یجوز جائز ہے یستنب، کسی کو نائب بنا لے، مسلمان، کس کو نائب بنانے، مسلم، کسی مسلمان شخص کو، عادل، جو عادل ہو، عادل سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہر الفسق نہیں ہے، ہاں جی، وہ گناہان کبیرہ سے مکمل اجتناب کرنے والا ہے، صغرا کا بار بار ارتکاب نہیں کرنے والا ہے، فقہی اصطلاح میں عادل ایسے شخص کو بولا جاتا ہے۔ اور رجلاً مرد، یہ فرق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہونے چاہیے، عادل ہونے چاہیے، ہاں جی، اور ظاہر الفسق نہیں ہونی چاہیے، اب وہ مرد ہو کانا او امراتن، ہاں جی، ان استطاع، اگر آپ کے لیے گنجائش ہے، یستاجرہ، تاکہ آپ کسی کو، خود تو نہیں جا سکا، کسی اور کو اجرت پہ لے سکتے ہیں، تو کسی مسلمان عادل مرد ہو یا عورت ہو اس کو اجرت پر لے لیں، لیحج لہ، تاکہ آپ کی طرف سے حج کر لیں، فرمایا کسی مسلمان عادل شخص کو، خواہ مرد ہو عورت ہو، اس کو آپ اپنی طرف سے نائب بنا کر اس کو اجرت دے کے سارے خرچات دے کے، ہاں جی، اور آپس میں جو بھی طے ہوتی ہے وہ دے کر آپ جو ہے اس کو اپنی طرف سے آپ کی نیابت میں حج کرنے کے لیے بھیج دیں۔ یہ محصر شخص جو پابندی کا شکار ہو گیا، وہ بھی حج بجا نہیں لا سکا، ناقص ہو کے واپس آیا، وہ بعد والے سال میں خود نہیں جا سکتے ہیں، دوسرے کو نہیں بنا سکتے، یا دوسرا وہ لوگ جو حج کو نہیں جا سکتے ہیں کسی نہ کسی معذوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، وہ بھی کسی کو نائب بنانا چاہیں تو وہ کس کو نائب بنائیں گے؟ مسلمان عادل شخص کو، البتہ فرانی مرد ہو عورت ہو، اور ان استطاع یستاجرہ ہو، ہاں جی، تاکہ کسی کو اجرت لینے کی آپ کو گنجائش ہے، لیحج لہ، تاکہ آپ کی طرف سے حج کرے۔ اس کے بعد شاست کا یہاں ایک عالم اسلامی مسئلہ ہے، ایک تو یہ فرمایا جس کو آپ اپنی نائب بنا کے حج لائیں گے، اس
اب اس حج اعمال میں ناقص ہو کے احصار کا شکار ہو گیا، جس وہ نائب بنا رہے ہیں، کسی کو نائب بنا کے بھیج رہے ہیں، یا کوئی بھی بندہ کسی کو نائب بنا کے، ایک مسلمان آدمی کو نائب بنا کے بھیجتے ہیں، تو وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس میں جو ہے ایک تو سب سے بہترین صورت تو یہ ہے کہ آپ ایسے بندے کو حج کو بھیجیں جس نے اپنی واجب حج پہلے کر چکا ہے۔ ہاں جی، ایک مسلمان عادل شخص، مرد ہو یا عورت ہو، نماز روزے کا پابند شخص، ہاں اگر وہ حج کے اعمال سے تو عالم ہو، عملیات صحیح طریقے سے جانے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جتنا باتقوا انسان کو آپ بھیجیں، ہاں جی، اور عالم بھی ہو، شرعی احکام کو جاننے والا، اتنا ہی یقینی بات ہے وہ آپ کے عملیات کو درست طریقے سے بجا لیں گے۔ ایسے شخص کو بھیجنا یقیناً بہتر ہے۔ لیکن جو کم از کم ایک مسلمان عادل، ہاں جی، شخص جس نے اپنا فرض، اس پر حج واجب ہو گیا تو اس نے بجا لایا ہے، تو ایسے شخص کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بھیجنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، عام مسلمانوں کے نزدیک ایسے شخص کو آپ نئی بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ اب دوسرا ایک وہ شخص ہے جس پر جو ہے حج واجب نہیں ہوا ہے، ہاں جی، کس وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے حج واجب نہیں ہوا ہے، یعنی اس نے حج نہیں کیا غربت کی وجہ سے، کیونکہ اب اس کا حج واجب ہی نہیں ہوا۔ یا ایک ایسا شخص ہے جس پر حج واجب ہے لیکن اس نے ابھی تک حج نہیں کیا، تو اس شخص کو بھیجنا بھی جائز نہیں ہے، جس کے خود وہ مستطیع ہے، اس پر حج خود پر واجب ہو چکا ہے اور اس نے ابھی تک حج کو نہیں کیا، اس کو آپ نائب بنا کے نہیں بھیج سکتے۔ اس کو نائب بنا کے بھیجیں گے تو یہ حج اس کی طرف سے ہوگا، آپ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اس کو بنانا بھی، اس کو بھیجنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اس کو بھیجنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جس نے اپنے واجب حج کر لیا، اس کو بھیجنے میں وہ عادل ہو تو وہ بلا اختلاف تمام مسلمانوں کا جائز ہے۔ جس پر خود پر حج واجب ہو، اس نے اپنا حج واجب نہیں کیا، جو تو اسلام نہیں کیا، اس کو بھیجنا جائز نہیں۔ اس پر مسلمانوں کو پہلے صورت میں جواز پر اتفاق ہے، اس میں حد میں جواز پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تیسرا شخص ہے جس پر جو ہے جس نے حج تو نہیں کیا ہے، ہاں جی، لیکن اس پر جو ہے وہ سرورہ ہے، سیاست کے اصطلاح میں وہ سرورہ ہے، یعنی کیا سرورہ کے معنی لغت میں فقہ الاوت کے جو سراج اسلام کی شرح میں لکھا ہے، سرورہ سے مراد وہ شخص ہے، ایسا شخص ہے جس نے غریب ہونے کی وجہ سے حج نہیں کیا۔ لیکن لغت کے میں نے 2-3 لغت کی کتابوں میں دیکھا، ہاں جی، مختار السیاح میں لکھا سرورہ وہ شخص ہے جو، ہاں جی، وہ مرد عورت ہے جس نے ابھی تک حج نہیں کیا، اس میں غربت کا ذکر نہیں کیا، جس نے ابھی تک حج نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح المنجد نے بھی لکھا ہے سرورہ کا 2 معنی، ایک تو یہ کہ وہ مرد عورت جس نے شادی نہ کیا، اس کو بھی کہا ہے، دوسرا سرورہ وہ مرد عورت جس نے حج نہیں کیا۔ اس دونوں میں جو ہے غربت کی وجہ سے حج نے وجہ نہیں لکھا، حج نہیں کیا اس کو سرورہ کہیں گے۔ یہ سرورہ کے لفظ کی حج کے اطلاعات میں سے ایک عام اصطلاح ہے۔ تو شاہ سید فرماتے ہیں آپ جس شخص کو حج کو بھیجنا چاہیں نائب میں تو وہ سرورہ ہونا چاہیے، میں یا سرورہ، یعنی جس نے حج نہیں کیا۔ لیکن یہاں حج نہیں کیا ہے تو اس میں 2 صورتیں تھا، جس نے حج نہیں کیا ہے مستطیع ہونے کے باوجود نہیں کیا ہے، اس کو تو نہیں بھیج سکتے۔ اب یہ کہ اس نے حج نہیں کیا، غریب ہونے کی وجہ سے حج نہیں کیا، اس پر واجب ہی نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں کیا، تو ایسے شخص کو حج پہ بھیج سکتے یا نہیں بھیج سکتے، اس عالم اسلام میں اختلاف ہے۔ ہاں جی، بعض فقہ اسلام نے کہا، ہاں جیسے زیادہ شاہ فقہ نے مثلا، انہوں نے کہا بھائی جو آپ اس کو، اگر ایک آدمی غریب ہونے کی وجہ سے حج کو نہیں کیا، اس پر واجب نہیں ہوا ہے، تو ایسے شخص کو آپ حج پر اپنا نائب بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے بہت فقہ نے کہا اگر ایک آدمی غریب ہونے کی وجہ سے اگر حج کو نہیں گیا ہے، آپ اس کو بھیجیں گے تو سمجھا نے اس کو مستطیع کیا، تو یہ حج اس کی طرف سے ہوگا، آپ کی طرف سے نہیں ہوگا، یہ اختلاف ہے۔ تو شاہ سید محمد نور فرماتے ہیں اگر ایک آدمی سرورہ ہے، یعنی غریب ہے، غربت کی وجہ سے وہ حج کو نہیں گیا ہے، ہاں جی، تو غربت کی وجہ سے حج کو نہیں گیا، اس پر واجب ہی نہیں ہوا، تو ایسے شخص کو آپ بھیج سکتے ہیں، بھیجیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں 2 شخص کو آپ بھیج سکتے ہیں، ایک تو وہ شخص جس نے اپنا فرض حج کر لیا ہے، اس کو آپ بھیجنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرا ایک شخص جس نے حج تو نہیں کیا لیکن غربت کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے حج واجب ہی نہیں ہوا، اس لیے وہ حج نہیں کیا، تو ایسے شخص کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ شاست کے نزدیک بعض فقہ اسلام کی طرف جو ہے جیسے شاہ فقہ کے نزدیک جائز ہے، ایسے شاست فرماتے ہیں جائز ہے۔ ایسے شخص جو سرورہ ہے، ہاں جی، اور خود پر حج واجب نہیں ہے، تو ایسے شخص کو حج نہیں کیا اور حج واجب بھی نہیں ہے فقیر ہونے کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو آپ حج کو شاست کے نزدیک بھیج سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہاں اس مطلب کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔
تو شاہ سے فرماتے ہیں ولا اجیر، جس کو آپ عمر حج کے لیے بھیج رہے ہیں اپنے نائب بنا کر، یم بگے چاہیے یا کون سرورتن، سرورہ ہونا چاہیے وہ، ہاں جی، یعنی جس پر خود پر جو ہے اس پر اس نے حج نہ کیا ہو، ایسا شاہ جس پر خود نے حج نہ کیا ہو۔ آگے اسی کی تو مزید توضیح فرماتے ہیں، صرف حج نہ کیا ہو یہ کافی نہیں ہے، حج نہیں کیا اس پر حج واجب بھی نہیں ہے، یہ دونوں سے حج نہیں کیا اس پر حج واجب بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو آپ لے سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ سَرُورَةً، کی شاہ سے وہ سرورہ ہے، اس پر حج تو واجب نہیں ہے، ہاں اس نے حج نہیں کیا، لیکن ولا یجب ولا حج واجب بھی نہیں ہوا ہے، حج نہیں کیا، حج واجب بھی نہیں ہوا ہے، تو اس کو آپ بھیجنے میں لا باس بھی، اس کو بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ کہ یہاں پر جو ہے میں بہت معذرت کے ساتھ ہمارے یہ جو فقہ ہے، ہاں جی، یہاں نکل کے شامدان تحقیقاتی ادارہ، انہوں نے یہ جو فقہ الاحوال چھاپا ہے، اس کے صفحہ نمبر 183 پر یہی عبارت ہے، یہی سرورہ والا عبارت 183 پر، ٹھیک ہے جی۔ اس میں انہوں نے اس لفظ سرورہ کو لفظ ضرورہ بنا دیا ہے، یعنی اگر ضرورت ہو تو بھیجیں، اس سے بعد میں بھی فرمایا وَلَوْ كَانَ سَرُورَةً، اس کو بھی ضرورت بنا دیا، اندر اردو ترجمے کو بھی ضرورت کے لفظ میں چینج کیا ہے۔ یہ تو اگر میں کہوں تو یہ فقہ کی متن میں ایک لوگ جو ہے آپ نے تصرف کیا ہے، آپ نے اس میں اپنی طرف سے چینجنگ کیا، اپنی طرف سے چینجنگ اس لیے کیا ہے، ایک دوسرے صاحب کا تو بہتر بعد میں تحریر کیا ہے، تو یہ جو ہے نا اس سے پہلے علامہ مرحوم کے جو نسخے انہوں نے جو جتنے ایڈیشن اس سے پہلے آتے ہیں ان سب میں بھی سرورہ ہے، اردو ترجمے میں بھی، عربی میں بھی، اور تمام قلمی نسخہ ہے، میں دعوے سے بولتا ہوں، میں نے بہت سے قلمی نسخہ دیکھے اسی مسئلے کے بارے میں، تو تمام قلمی نسخوں میں بھی یہاں پر سرورہ کا لفظ ہے، اور شاہ سید نے بھی اس لفظ کو، اس اصطلاح کو یہاں اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ عالم اسلام میں آیا سرورہ جس شخص نے غریب ہونے کی وجہ سے حج نہ کیا ہو، اپنے حج نہیں کیا ہے، کیونکہ غریب ہے، حج تو واجب نہیں، کر بھی نہیں سکا، گنجائش نہیں ہے، تو ایسے شخص کو حج کے نائب بنا کر بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے ہیں، اس عالم اسلام کے فقہاء میں اختلاف تھا، تو آپ نے جو اپنے نظریہ یوں بیان فرمایا کہ سرورہ جس پر حج غریب ہونے کی وجہ سے حج نہیں کیا اس کو آپ اپنے نائب بنا کر بیچ سکتے ہیں۔ اپنے اس نظریے کو پیش کرنے کے لیے شاہ سید علیہ الرحمٰ نے یہ عبارت بیان کیا ہے، آپ نے ضرورہ کا لفظ میں چینج کیا تو یہ مطلب کہ جس مطلب کو بیان کرنا چاہتے وہ آپ نے حلیہ ہی خراب کر لیا، تو یہ جو ہے میرا درخواست ہے شامدان جو تحقیقی ادارے کے ذمہ داران اس عبارت کو درست کریں۔ شاہ سید علیہ الرحمٰ کے فقہ کی متن میں اگر میری بات آپ لوگوں کو شک ہے، آپ لوگ خود فقہ کے قلمی نسخوں کا مطالعہ کریں، اس سے پہلے علماء کے متن پر کا اتفاق ہے اس پر بھی آپ دیکھیں، اس میں آپ لوگوں نے یہ کوتاہی کیا ہے، اس کو درست کریں۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى ذَلِكَ، اور نائب بنا کے بھیجنا کسی کو، ہاں جی، واجب ہے ہر وہ شخص علامن، ہر وہ شخص پر واجب علیہ حج، خود پر حج مستطیع ہونے کے واجب ہو گیا، عالم اور اس نے جان بھی لیا ان موانع اس کا حج کو جانے کے جو رکاوٹ بیچ میں آیا ہوا ہے، لا ترفع، وہ اس سے نہیں ہٹا جائے گا، وہ معنی مسلسل رہے گا پھر مدت عمر ہی، اس کے پوری عمر میں خط کو کبھی بھی یہ رکاوٹ اس سے نہیں ہٹے گا، اس رکاوٹ کا شکار رہے گا۔ کوئی کہ ایک آدمی معذور ہے تو معذور ہے، معذور آدمی جو ہے اس کے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہونے کے تو چانس ہے نہیں، مستطیع ہے، تو ایسے شخص پر جو ہے کسی کو اپنے نائب بنا کے حج کو بھیجنا تو خود پر واجب ہے، اس کو نائب بنا کے بھیجنا واجب ہے۔ اس طرح علامن، اور اس شخص پر بھی جو فوت ہو چکا ہے، اور اس کے پاس مال دولت بھی تھا اور اس نے وصیت کیا ہے یہود جانو اس کی طرف سے حج کرنے کا، مالدار تھا، خود حج کرنا نہیں ہوا تو اس نے وصیت کی بھائی میرے مال میں سے جو ہے حج کا خرچہ نکال، کسی کو میری طرف سے نائب بنا کے حج کرانے کی وصیت کیا ہے تو بھی جو ہے واجب ہے اس کے ورثہ کو یخرج الورثۃ، ورثہ نکالے اجرت الحج، اس حج کی اجرت خرچے کو من مال، اس کے مال سے اولن پہلے الگ کریں، قد دینے قرضے کی طرح، ایک قرضہ ہے قد دین، جیسے قرضہ کو مال تقسیم کرنے سے ورثہ میں الگ کرتے ہیں، اور جن کا قرض قاعدہ کہ یہاں پر بھی حج کے خرچے کو اس کی مال میں سے الگ کریں گے، فیاض سے ما باقیہ، پھر ورثہ اپنے اندر تقسیم کریں گے باقی جتنے بھی مال رہتا ہے۔ وَإِن لَمْ يُوصِ، لیکن وہ مستطیع تھا یہ بندہ جو فوت ہوا ہے، ہاں جی، باپ ہے جو بھی، بھائی ہے جو بھی ہے، مستطیع تھا، مال تھا، اس پر حج واجب بھی ہو چکا تھا، لیکن اس نے وصیت نہیں کیا، تو وصیت نہ کرنے کی صورت میں پھر یستحب للورثۃ،
لیکن ورثہ کو بتا اس پر حج واجب ہو گیا تھا، لیکن بیچارے نے اس واجب عمل کو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا ہے، تو یہ ان کو پتا ہو تو ان پر مستحق اس پر رحم کرتے ہوئے یہ کہ سب مل کر کسی کو یا اس کے اپنے مال میں سے یا خود تعاون کر کے کسی کو اجرت پر لے لے، یا جرمن ایسے شخص کو ایسے شخص کو اجرت پر لے لیں تو یہود جانو جو اس کے فوت شدہ باپ ہو، دادا ہو، ماں ہو، جو بھی ہے، جو واجب تھا حج نہیں کیا، وصیت بھی نہیں کیا، تو پھر اس کے ورثہ پر مستحق ہے ہاں جی وہ خود میں سے کوئی جائے اس کی طرف سے کریں، تھوڑا خرچہ خود لے لیں حج کا، یا کسی اور کو، کسی عالم دین کو، کسی حج کا ملیات جانے والے عادل مسلمان کو خرچہ دے کر بھیج دیں، تو یہ آپ کو نائب بنانے کا تفصیلی حکم ہو گیا۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔